اللهم اقرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ منهته القائل ولا يحصي نعمه العاقون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدل بالسحور ميدان أرضه. والصلاة والسلام على سيد الأنام مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي الزهراء وأبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم على سيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر أبي شبير الشبر قاسم طوبى وسقر الأنزع البطين الأشرف المكين الأشجع المتين الناصر المعين أزهد الزاهدين زين العابدين مولى الموحدين ياسوب المسلمين قاتل الناكسين والمارقين والقاسطين وخليفة رسول رب العالمين الوالي الولي السيد الرزي الإمام الجلي مظهر العجائب مرضي اللطائف صاحب معجزات الغرائب منكس الرعيات صاحب المعجزات والممدوح فيها الأتاب الزاريات غالب على كل غالب مطلوب كل طالب مولانا علي بن أبي طالب. وعلى آله وأصحابه وأعوانه وأنصاره ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا أبو عبد الله الحسين عليه السلام إني لا أعلم أصحابا أولى ولا خيرا من أصحابي. مطلبانہ التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر رہا ہوں. مقبول سبھی حیدر میں نصیب حیدر محروم نصاب بنت عالم حسین زبینہ بی بی بنت سید عالم حسین منور علی بن حیدر علی شہزاد بی بی بنت غلام حیدر بالکل صاحب.
خالق کائنات سے خدائے مجلس کی دعا کو پروردگار عالم ہم سب کی طاعت و عبادات پر مطمئنہ قبول و منظور فرمائے۔ آج شب جمعہ، شب مغفرت، شب رحمت، شب برکت ہے۔ پروردگار اس مبارک شب کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ خالق کائنات تمام مؤمنین کی مغفرت فرمائے۔ آنے والے اس مبارک شب کے صدقے میں جو افراد بیمار ہیں مولا سجاد کے صدقے میں بالعموم تمام مؤمنین کو، بالخصوص مجلس عزا و مستقل شرکت کرنے والے شاہ عالم صاحب علی ہیں، عالم کائنات کو امام سجاد علیہ السلام کے بغیر میں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، امام اصل کے ظہور میں تعجیل فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل جل کر کے بلند ترین صلوات۔ معزز سامعین کرام، عاشقان علی ابن ابی طالب، موالیان حیدر کرار، سوگواران عباد اللہ حسین علیہ السلام، دو روز سے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب پر گفتگو جاری و ساری ہے، اور اسی جملے کے ضمن میں سوال پڑے کہ جو امام نے اپنے اصحاب باوفا کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انی لا اعلم اصحابا اولا ولا خیرا من اصحابی، ہم نے اپنے صحابیوں سے بہتر کائنات میں کسی کے صحابی نہیں پائے۔ اسی حدیث مبارکہ کے ضمن میں قول معصوم، قول امام کے ضمن میں چند معروضات تھے کہ جو آپ حضرات کی خدمت میں ہم نے پیش کیے۔ آج اسی سلسلے کی یہ تیسری مجلس عزا کہ جسے آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں، اور آپ حضرات کی بے پناہ محبتوں کا اور توجہات پر ممنون و مشکور ہوں۔ آنے والے دنوں میں اور آج کے دن میں انشاءاللہ امید ہے کہ اسی طریقے سے سماعت کریں گے۔ امام کا یہ جملہ اگر سنہرے لفظوں میں بھی لکھا جائے تو کم ہے، اس لیے کہ جب امام کسی لفظ کا استعمال کرتا ہے تو اس کے تمام جوانب پر نگاہ ہوتی ہے، تمام پہلو پر امام نگاہ رکھتے ہوئے تب یہ جملہ کہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ دیکھا، کسی کے اندر کوئی عادت دیکھی اور امام نے وہ جملہ اس کے لیے کہہ دیا۔ شب عاشور جب امام اپنے صحابیوں کے لیے یہ جملہ کہہ رہے ہیں تو صحابیوں کا امتحان لیا جا چکا ہے۔ روایت کی یہ فقرہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو حضرت زینب نے بلایا۔ بیوی عالیہ کے پاس مولا تشریف لائے اور ایک سوال کیا حضرت سیدہ ثانیہ زہرا نے کہ بھیا کیا آپ نے اپنے صحابیوں کا امتحان لے لیا؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، انہیں آزما لیا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کھڑے ہو کر کے سن رہے تھے یہ گفتگو کہ اتنے میں تمام صحابیوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں صحابیوں آؤ اپنی وفاداری کا اظہار کرو کہ بیوی کو ہمارے وفادار ہونے کا یقین ہو جائے۔ اور سب نے اپنی اپنی تلواروں کو نکالا، وہی جو دستور تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری تلوار آپ کے ساتھ ہے۔ یہ کربلا میں جتنے بھی آئے تھے یہ دل و جان کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ میں تھوڑا سا ابتدائی مرحلے میں آپ حضرات کی توجہات چاہتا ہوں اور بڑے اطمینان سے گفتگو کروں گا، پھر جو کہا ہے وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا کہ جتنے بھی افراد آئے تھے وہ دل و جان سے امام کے ساتھ تھے۔
امام جب مکے سے نکلنے لگے تھے تو ایک شخص جس کا نام تاریخ میں عبداللہ تھا، امام سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو امام نے اس سے فرمایا کہ ہم عراق جا رہے ہیں۔ اس نے آ کر کے منع کیا اور آپ عراق نہ جائیے، عراق کے حالات، عراق کے لوگ، عراق کے عوام ایسی ہے ویسی ہے۔ امام نے اس سے یہ ارشاد فرمایا کہ تجھے میرے ساتھ چلنا ہے کہ نہیں چلنا ہے؟ تو میرے ساتھ چلو گے کہ نہیں چلو گے؟ مجھے مشورہ مت دو، مجھے سمجھاؤ نہیں، مجھے بتاؤ نہیں، تم اتنا بتاؤ کہ تم کو میرے ساتھ چلنا ہے کہ نہیں چلنا ہے۔ تو کہنے لگا کہ مولا یہ تلوار آپ کے لیے، یہ زرہ آپ کے لیے، یہ گھوڑا آپ کے لیے، یہ تیر و تبر آپ کے لیے، یہ سارے اسلحے آپ کے لیے، مگر مولا مجھے معاف کر دیجیے۔ امام نے فرمایا کہ مجھے تیرے تیر کی ضرورت نہیں، مجھے تیرے تبر کی ضرورت نہیں، مجھے تیری تلوار کی ضرورت نہیں، مجھے تیرے گھوڑے کی ضرورت نہیں، مجھے اگر ضرورت ہے تیری ضرورت ہے، تو چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ اس نے فرمایا کہ نہیں مولا، میں نے سنا ہے کہ قتل کر دیے جائیں گے، شہید کر دیے جائیں گے، آپ اللہ کی راہ میں قربان ہو جائیں گے، مولا میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، سب کچھ دینے کو تیار ہوں مگر میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ حسین ابن علی نے جن صحابیوں کو چنا ان کے جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ جس کو جانا تھا وہ پہلے ہی چلا گیا، لیکن جو ادھر آ گیا وہ پھر اللہ کی طرف سے پلٹ کر کے نہیں گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کو تیار کر رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام اپنے صحابیوں کو آمادہ کر رہے ہیں۔ کیسے اصحاب بابا حسین ابن علی نے چنے، یہ تاریخ میں ان کی نظیر نہیں، تاریخ میں ان کی مثال نہیں۔ کل تک کی گفتگو یہاں پر تھی، اب گفتگو کو ادامہ دے رہا ہوں۔ شب عاشور مہلت مانگی، تلرس کیا تاکہ ادھر رہنے والا اور ادھر آ جائے، اور اس کو پھر امام نے لقب دیا انتا حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے۔ آئیے میں پڑھتا ہوں قرآن کی آیت اور اپنے گفتگو کا یہی سے آغاز کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے سورۃ العصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے عصر کی، قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، مگر یہ چار قسم کے لوگ ہیں، چار صفت جن کے اندر پائی جائے وہ خسارے میں نہیں ہے، وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ پوری انسانیت گھاٹے میں، پورا عالم گھاٹے میں، پوری کائنات خسارے میں ہے، مگر چار خصوصیت جس کے اندر پائی جائے وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایمان لے کر کے آئے، دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ عمل صالح کرتا ہو، تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ حق کی وصیت کرے، چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ وہ صبر کی تلقین کرے۔ فقط ایمان لانا کافی نہیں، ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے۔ اور کیجئے گا، ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے، حق کی وصیت لازم، حق کی وصیت ضروری ہے، حق کی سفارش ضروری ہے۔ بہت سارے افراد کو آپ نے سنا ہوگا، ہم نماز پڑھتے ہیں، باقی کوئی پڑھے چاہے نہ پڑھے ہم سے کیا مطلب، یہ مومن کی علامت نہیں ہے۔ معاشرہ اور سماج اگر بگڑ رہا ہو، خرابی پیدا، ہم سدھرے ہوئے ہیں، باقی دنیا جہان سے ہمیں کیا لینا، باقی پوری دنیا سے ہمیں کیا مطلب۔ ارے انسان کو انسان سے مطلب نہیں ہوگا تو کس سے مطلب ہوگا؟ توجہ کیجئے گا، اب گفتگو کا آغاز میں کر چکا ہوں۔ انسان کو انسان سے مطلب نہیں ہوگا تو کس سے مطلب ہوگا؟ تو پورا انسانیت گھاٹے میں، خسارے میں، نقصان میں۔ جو ایمان لے کر کے آیا وہ نقصان سے نکل گیا، جس نے عمل صالح انجام دیا وہ خسارے سے بچ گیا، جس نے حق کی وصیتیں کی اس نے اپنے آپ کو نفع کی منزل تک پہنچایا، جس نے صبر کی تلقین کی اس نے منافع حاصل کیا۔ یہ سورہ نازل ہوئی پیغمبر اکرم پر، مگر اس سورے کو عملی جامہ پہنایا حضرت حر نے۔ اور کیجئے گا ذرا سا، حر جب تک ادھر تھے تب تک خسارے میں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے قسم ہے عصر کی، قسم ہے زمانے کی کہ یہ انسان گھاٹے میں ہے۔ جو ایمان لے کر کے آئے، ایمان لانے والوں کی تعداد کم،
عمل صالح کرنے والوں کی تعداد کم، حق کی وصیت کرنے والوں کی تعداد کم، صبر کی وصیت کرنے والوں کی تعداد کم۔ قرآن کہتا قلیلا ما تشکرون، تم میں بہت تھوڑے بندے ایسے جو میرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اکثریت کی مذمت کرتے ہوئے کہتا اکثرهم لا یعقلون، اکثریت ایسی کہ جن کے پاس عقل نہیں۔ اکثریت کی مذمت کرتے ہوئے کہتا ہے اکثرهم لا یشعرون، اکثریت ایسی کہ جن کے پاس شعور نہیں۔ ادھر ہزاروں کا لشکر، ادھر 72 تھے، ادھر اکثریت تھی، ادھر اقلیت تھی۔ قرآن کہتا قسم ہے عصر کی کہ انسانوں کی اکثریت گھاٹے میں، اور جب تک ادھر تھا گھاٹے میں تھا، مگر جب ایمان لے کر کے آیا، کیسے ایمان لے کر کے آیا؟ آواز سنی العطش العطش العطش، یہ سنا ہے نا آپ نے؟ العطش کی آواز سے اور کو صاحب ایمان بنایا تو نازل ہوئی پیغمبر اکرم پر، مگر عملی جامہ پہنایا حضرت عمر نے۔ اب تو آواز العطش کو سنا تو حسین ابن علی پر ایمان لے کر کے آئے، فقط ایمان لے کر کے نہیں آئے، اپنی جان کو قربان کر کے کہا ہم عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ بیٹے کو بھی بلایا، غلام کو بھی بلایا، حق کی وصیت کی، مارے گئے، شہید کیے گئے، سب کی وصیت ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قرآن پیغمبر پر مدینے اور مکے میں نازل ہو رہا تھا، اس آیت کی تفسیر کربلا میں ہو رہی تھی۔ آیات کو عملی جامع کربلا میں پہنایا جا رہا تھا۔ اچھا حضرت عمر علیہ السلام آ گئے، جب حضرت عمر علیہ السلام امام کیسے آئے سنائے گا نہیں آپ نے؟ ہاتھ باندھ کر کے مجرم کی طرح، قیدی کی طرح، مولا جرم کیا میں نے، جرم کیا۔ حضرت عمر علیہ السلام آ گئے، امام نے معاف کر دیا، سنا ہے نا؟ امام نے معاف کر دیا اور ہم نے تم کو بخشا۔ تمہاری ماں نے تمہارا کتنا اچھا نام رکھا، تمہاری ماں نے تمہارا کتنا اچھا نام رکھا، تم دنیا میں بھی آزاد، تم آخرت میں بھی آزاد۔ تو امام نے معاف کر دیا، امام نے بخش دیا، امام نے معاف کیا، اور جانتے تھے کہ اگر حسین کے پاس چلا جائے تو حسین کریم ابن کریم ہے، مگر ان کو یہ پتا تھا کہ حسین کے در پر چلا کیسے جائے، ان کے در پر امام حسین کے در پر جایا کیسے جائے۔ حضرت عمر کو یہ بات خوب پتا تھی، مجرم بن کر گیا۔ حضرت عباس استقبال کے لیے گئے، جناب علی اکبر استقبال کے لیے گئے، مولا حسین استقبال کے لیے گئے۔ حضرت عمر علیہ السلام امام حسین کے قدموں پر خود کو گرایا، اس لیے کہ ان کو یہ پتا تھا جو ان کے دروازے پر جھک جائے اسے بلندی ملتی ہے۔ ان کے دروازے پر جتنا جھکو گے اتنا بلند ہو جاؤ گے۔ ان کے دروازے پر اگر اکڑ کر کے آؤ گے، خالق کائنات کو یہ پسند نہیں کہ ان کے دروازے پر کوئی اکڑ کر کے آئے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ ان کے دروازے پر کوئی غرور اور تکبر کے ساتھ آئے۔ ان کے دروازے پر آؤ، اپنے شانوں کو جھکا کر کے آؤ، ادب کے ساتھ آؤ، تمیز کے ساتھ آؤ، رعایت کرو فرش اعضاء کی، رعایت کرو بارگاہ حسین ابن علی کی۔ تو ان کے در پر آئے، جھک کر کے آئے، تو خالق کائنات نے انہیں عہدہ عطا کیا، انہیں منصب عطا کیا کہ عمر علیہ السلام بنا ڈالا۔ بہت توجہ ہے، گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ حضرت عمر علیہ السلام کو آقا بنایا اور غلام بن کر کے آئے تھے، کائنات والوں کے آقا بن کر کے گئے، اور غلام بن کر کے آئے تھے، کائنات والوں کے آقا بن کر کے گئے، آقا بن کر کے گئے۔ تو کیا آقا نے عظمت عطا کی اپنے صحابیوں کو؟ جب ایسا دلیر صحابی ہو تب حسین کہتے ہیں جیسے صحابی مجھے ملے ویسے نہ میرے بابا کو ملے، ویسے نہ میرے نانا کو ملے، ویسے نہ میرے بھائی کو ملے، ویسے مختصر کسی کو نہیں ملے۔ مگر ان تمام صحابیوں میں جس صحابی کی سب سے زیادہ عظمت ہے وہ ابوالفضل عباس ہے۔ تمام صحابیوں کی عظمت اپنی جگہ، مگر سب سے باعظمت صحابی قاسم ہے۔ بہت توجہ کیجیے گا میرے ضرور۔ روایت ہے، میں ابھی اطمینان سے عرض کر رہا ہوں، روایت ہے کہ روز محشر تمام پیغمبر اپنے اپنے مقام پر کرسی پر بیٹھے ہوں گے،
مسند پر تشریف فرما ہوں گے. اتنے میں آواز خداوند متعال آئے گی، اے انبیاء کرام اٹھو استقبال میں، اس لیے کہ شہدائے کربلا آ رہے ہیں. شہدائے کربلا جب جائیں گے تو سارے انبیاء استقبال کے لیے اٹھیں گے، مگر جب شہدائے کربلا روز حشر اپنے مسند پر تشریف فرما ہوں گے تو پھر آواز آئے گی، اے شہدائے کربلا اب تم استقبال میں اٹھو، اس لیے کہ عباس آ رہے ہیں. آقا عباس کی ہمارے اور آپ کے سمجھ کے باہر ہے. آقا کی کتنی فضیلت ہے اسے لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا. عباس ہے، عباس ہے، موٹے دلوں کی آس ہے، عباس ہے، عباس ہے. کتنی عظمت ہے آقا عباس کی، ہم یہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. لذا آج اس شہنشاہ وفا کا تذکرہ کرنا ہے کہ جس کی مشق سے سمندر پانی بھرنے آتے ہوں. آج اس غازی کا تذکرہ کرنا ہے کہ جس کے روضے کے سائے میں شجر سایہ تلاش کرنے آتے ہوں. بڑی توجہ میں آپ کی چاہتا ہوں. آج حسین کے اس دلیر صحابی کا تذکرہ کرنا ہے کہ جو تمام صحابیوں میں نمایاں، تمام صحابیوں میں افضل. آج اس دلیر کا تذکرہ کرنا ہے کہ جو اتنا بڑا شجاع، اتنا بڑا بہادر ہے. لفظیں استعمال کر رہا ہوں، پہنچنی چاہیے آپ تک کہ اگر جلال کے عالم میں آ جائے تو سورج کی جبین سے بھی پسینہ نچوڑ سکتا ہے. میں تقابل نہیں کرتا نبیوں سے آقا ابوالفضل عباس کا، مگر کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ عظمت بتانے کے لیے کچھ سمجھایا جاتا ہے. میں مقابلہ نہیں کرتا. نبیوں کی عظمت اپنی جگہ، نبیوں کی منزلت اپنی جگہ، نبیوں کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ. میں مقابلہ نہیں کرتا، میں تقابل نہیں کرتا، مگر سمجھانے کے لیے یہ جملہ استعمال کر رہا ہوں کہ اللہ کے منع کرنے کے بعد بھی جو شجر ممنوعہ تک جائے اسے آدم کہتے ہیں. فرات میں داخل ہو کر کے جو پانی کی خوشبو نہ محسوس کرے اسے عباس کہتے ہیں. آدم کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ، نبی ہے، رسول ہے، اللہ کی طرف سے ہے، مگر سمجھانے کے لیے میں جملہ کر رہا ہوں. کوئی تقابل نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، مگر آقا کی عظمت سمجھانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. جو مکہ کی سرزمین پر سنگلاخ وادیوں میں اپنی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کے زمزم نکالے اسے اسماعیل کہتے ہیں. اور جو فرات کے پانی کو چلو میں لے کر کے فرات کے پانی کو فرات کے منہ پر مار کے فرات کو زمین کے اندر گاڑے اسے عباس کہتے ہیں. یہ جملہ بڑے اطمینان سے کہوں گا. معمولاً جلدی ایسے جملوں کا میں استعمال نہیں کرتا، مگر جب بازی کے فضائل سلمان سے پڑھتا ہوں تو یہ جملہ کہتا ہوں کہ جو رات کی تاریکی میں، اکاش میں جملہ پہنچے آپ تک، جو رات کی تاریکی میں بتوں کو توڑے اسے ابراہیم کہتے ہیں، اور جس کے علم کا پنجہ دن دہاڑے نگاہ توڑ ڈالے اسے عباس کہتے ہیں. میں اعتراضات کی بات ابھی 2 دن پہلے ہی کر رہا تھا کہ اب جواب نہیں، اب سوال ہوگا. بہت جواب دیا جا چکا ہے. بہت توجہ میرے عزیزوں. علم حضرت ابوالفضل عباس پر ہے. میں آپ سے سوال کروں، یہ بتائیے کہ علمدار کون ہے؟ آپ کے ذہن میں جو لفظ آئے گا وہ کوئی آئے چاہے نہ آئے، عباس ضرور آئے گا. کوئی لفظ آئے چاہے نہ آئے مگر عباس ضرور آئے گا. آپ نے کبھی کسی سے پوچھا یہ رسم علمداری کب سے ہے؟ یہ علم کب سے اٹھایا جا رہا ہے؟ اس علم کی تاریخ کیا ہے؟ بڑے مختصر لفظوں میں پیش کروں گا. یہ علم وہی ہے کہ جس کو سب سے پہلے ہیبت اللہ حضرت شیس ابن آدم نے اٹھایا.
حضرت شیش نے اس علم کو اٹھایا تاکہ حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا کی جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم یہ بتاتا ہے کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے. علم یہ تمیز عطا کرتا ہے, علم یہ مشخص کرتا ہے کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے. حضرت آدم کے بیٹے حضرت شیش ہیبت اللہ نے اس علم کو اٹھایا. یہ علم ہوتا ہوا حضرت ابراہیم تک آیا. حضرت ابراہیم نے یہ علم حضرت اسماعیل کو دیا. حضرت اسماعیل نے یہ علم سالم بن اسماعیل کو دیا. سالم بن اسماعیل سے یہ علم ہوتا ہوا اجداد پیغمبر میں آیا. قصی بن کلاب نے اس علم کو اٹھایا. عبد المطلب نے اس علم کو اٹھایا. عبد مناف نے اس علم کو اٹھایا. عبد المطلب نے اس علم کو اٹھایا. ہاشم نے اس علم کو اٹھایا. عبد المطلب نے یہی علم ابو طالب کو اٹھا کر کے دیا کہ جو علم سے ہیبت اللہ شیش اٹھا رہے تھے وہی علم ابو طالب کو دیا. ابو طالب نے وہی علم رسول اللہ کو دیا. اب رسول اللہ نے جو علم دینا چاہا تو ایسے ہی نہیں دے دیا. علم آتا رہا دیتے رہو, علم آتا رہا دیتے رہو, علم آتا رہا دیتے رہو. جنگ ہوئی صاحب, ہوتی رہی, جنگ ہوتی رہی. مجھے جنگ نہیں پڑھنا, جنگ ہوتی رہی. مگر اللہ کے رسول نے ایک دن پہلے یہ کہا علم اسے دیا جائے گا جو مرد ہوگا, فرار ہوگا, غیر فرار ہوگا. یہ علم اس کے ہاتھ میں جائے گا. پیغمبر اکرم نے علم اٹھا کر کے علی ابن ابی طالب کے حوالے کیا. علی ابن ابی طالب نے یہی علم اٹھا کر کے حسن مصطفیٰ کو دیا. حسن مصطفیٰ نے 50 ہجری میں یہی علم امام حسین کو دیا. امام حسین نے یہی علم اٹھا کر کے ابوالفضل عباس کو دیا. میں نے آدم سے لے کر کے امام حسین تک علم کی تاریخ کو بتایا. مگر بتاؤ مجھے غازی علمدار ہے, ان کے علاوہ بابا ان کا علمدار, بھائی ان کا علمدار, نانا ان کا علمدار. مگر آپ مجھے بتائیں کہ جب علمدار کہا جاتا ہے تو نام کس کا ذہن میں آتا ہے؟ کہا ابوالفضل عباس کا. یہ عباس کا نام علمدار کی صورت میں آتا ہے. کیوں ہے؟ کہا سب نے علم کو کہا تو صحیح مگر عباس کے جیسا نہ کہا. عباس نے یہ علم دیا ابوالفضل عباس کو. جملہ تو میں نے کہہ دیا کہ ویسی علمداری ابوالفضل عباس نے کی. کائنات میں ویسی علمداری کسی کی نہیں. علم کس کو دیا جائے گا؟ جو جرار و کرار و غیر فرار ہوگا, اسے دیا جائے گا علم. آپ جا کر کے تاریخ پڑھ کر آپ موجود حقائق فرمائیں گے کہ جب شام غریبہ میں تبرکات اہل حرم کو لوٹا گیا تو اس میں سے یہ علم بھی تھا. یہ علم دربار شام تک پہنچا. اور توجہ کیجیے مسائل پر. یہ علم دربار شام تک پہنچا. تمام تبرکات میں جب یزید ملعون کی نگاہ اس علم پر پڑی تو اب روایت یہ کہتی یزید 3 مرتبہ اپنی جگہ سے اٹھا اور بیٹھا. علم کو دیکھ کر کے 3 مرتبہ, روایت کا جملہ 3 مرتبہ اپنی جگہ سے اٹھا اور بیٹھا. کیوں پتہ ہے؟ اس لیے کہ اس نے پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ کربلا میں حسین کے لشکر کا علمدار کون تھا. کربلا میں حسین کے لشکر کا علمدار کون تھا؟ جواب دیا گیا عباس. وہ اٹھ کر کے بیٹھا کیوں تھا معلوم ہے آپ کو؟ اس لیے کہ جب اس نے علم کو دیکھا تو علم پر نشان تھے تیر کے, تبر کے, مگر جہاں سے علم پکڑا جاتا ہے وہ قبضہ, اس پر نہ تلوار کا نشان, نہ تیر کا نشان, نہ تبر کا نشان, اس پر کوئی نشان نہیں تھا. دیکھ کر کے وہ ڈرا. تعریف تو تب ہوتی ہے کہ جب دشمن تعریف کرے. بتائے کیا کہا علم کو دیکھنے کے بعد؟ یزید ملعون نے کہا ابیت اللہ یا عباس, اے عباس آپ سے بزدلی دور ہے, آپ کے پاس کمزوری بھٹک نہیں سکتی. هذا يكون وفاء الاخ لاخيه. ایک بھائی کے ساتھ وفا کیسے کی جاتی ہے یہ عباس سے کوئی سیکھے. بھائی کے ساتھ کیسا وفادار ہونا چاہیے یہ عباس سے کوئی سیکھے. جب تک آقا عباس زندہ تھے تب تک کوئی حرف نہ آیا. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ
ہوتا ہے جلوس لے کر کے آپ نکلتے ہیں تو مجھے نہیں معلوم یہاں کا رواج لیکن امید ہے کہ یہی ہوگا. علم آگے ہوتا ہے تعزیہ یا تابوت. علم آگے ہوتا ہے. اصول کیا ہے قبلہ؟ اصول یہ ہے کہ آقا کو آگے ہونا چاہیے غلام کو پیچھے. آپ پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی؟ آقا کو آگے ہونا چاہیے غلام کو پیچھے. علم ہے ابوالفضل عباس کی نشانی اور شبیہ، تابوت ہے مولا حسین علیہ السلام کی شبیہ. تو قانون تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آقا کی شبیہ آگے ہو، خادم اور غلام کا علم پیچھے ہو. مگر ترتیب الٹ دی گئی، خادم اور غلام کا علم آگے، آقا کا تابوت پیچھے. یہ کیوں کیا آپ نے؟ تب دنیا والوں کو یہی تو بتانا چاہتے جب تک عباس جیسا بھائی ہو تب تک بھائی پہ آنچ نہ آئے گی. باتیں نہ ہو تو پھر لطف کیا ہے؟ غازی کا علم اٹھانے والوں اگر اپنے بھائی ہی سے مخالفت پیدا کرو تو پھر کس بات کے لیے غازی کا علم اٹھایا؟ اپنے بھائی سے ہی اگر اختلاف ہو تو کیوں غازی کا علم اٹھا رہے ہو؟ اگر وفا تمہارے اندر نہیں ہے، وفادار نہیں اپنے بھائی کے لیے، تو پھر کس بات کے لیے علم اٹھاؤ؟ علم اٹھاؤ تو عہد کرو آقا جیسے آپ نے وفاداری نبھائی ویسے ہی ہم بھی اپنے بھائی کے ساتھ وفاداری نبھائیں گے، ویسے ہی بھی اپنے بھائی کے ساتھ وفا کریں گے. تو یہ علم ہے کہ جو آقا ابوالفضل عباس کے حوالے کیا گیا. اور حضرت عباس کی پوری زندگی کا منور فقط حسین ہے. علم جو دیا اس لیے نہیں دے دیا کہ عباس کو میرے بھائی ہو تو لو علم. پیغمبر نے علم دیا تھا امام علی کو بہادر سمجھ کر کے، امام حسین نے حضرت عباس کو علم دیا شجاع سمجھ کر کے. مجھے اس وقت شجاعت حضرت عباس میں گفتگو نہیں کرنی ہے، ورنہ شجاعت کو اتنے بڑے تھے، بہادر کو اتنے بڑے تھے، جب خط کھینچ دیا تو کسی میں اتنی طاقت نہ تھی کہ ادھر سے ادھر آ جائے، ادھر سے ادھر آ جائے. کیا وہ بھائی عباس کے کھینچے ہوئے خط میں اس پار سے اس پار ہوا تک نہیں آتی. شجاعت عباس کو گفتگو مجھے کرنی نہیں ہے، ورنہ آقا عباس جیسا جلی، آقا عباس جیسا دلیر، آقا عباس جیسا بہادر کون ہوگا کائنات میں؟ آپ غور کریں، غازی مولا عباس کا لقب ہے. غازی کسے کہا جاتا ہے؟ تو میدان سے زندہ پلٹ کر کے آئے. مولا عباس شہید کیے مگر غازی نہیں. مولا عباس ایک ہی وقت میں غازی بھی ہے، ایک ہی وقت میں شہید بھی ہے. مولا عباس باب الحسین ہے. جیسے پیغمبر تک پہنچنے کے لیے لازم ہے کہ علی تک جایا جائے، ویسے ہی حسین تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے عباس کے پاس آیا جائے. اسی لیے علماء کہتے ہیں جب کربلا کی زیارت کو جائے تو پہلے آقا عباس کے یہاں جائیں، آقا عباس کو سلام کریں، سنیے کہ باب الحسین ہے. اور جب تک زیارت کے لیے آقا عباس امضا نہ کر دیں، سگنیچر نہ کر دیں، نام نہ لکھ دیں، تب تک کوئی جانتا نہیں ہے. دعا مانگے کہ آقا ابوالفضل عباس نام لکھے. آج تذکرہ ہو رہا ہے آقا کا، آج شب جمعہ ہے، تذکرہ ہو جب قاضی کا تو کچھ دعا مانگے چاہے نہ مانگے، مگر یہ دعا مانگے مولا آپ نام لکھنے والے ہمارا بھی نام لکھے. مولا آپ نے در کا دیدار ہمیں بھی کرائیے. مولا غریب صحیح، مولا فقیر صحیح، مولا تنگ دست صحیح، مولا اتنی استطاعت نہیں، مولا اتنا مال نہیں، مولا لیکن اگر آپ چاہیں تو پھر کچھ ایسا نہیں کہ جو ناممکن ہو. باب الحوائج ہے. آج باب الحوائج کا جب تذکرہ ہو تو پھر یقیناً دل کھول کر کے مانگیں، اس سے حاجتوں کو اپنی طلب کریں. تو حسین تک پہنچنے کے لیے لازم ہے کہ ابوالفضل عباس تک آیا جائے. حسین کی عباس کی زندگی کا بس ایک مقصد تھا کہ آقا کی
ذات بچ جائے، آقا کا وجود بچ جائے، عباس قربان ہوتے تو ہو جائے مگر حسین ابن علی بچ جائیں۔ لذا ہر مقام پر، ہر میدان پر آقا ابوالفضل عباس نے امام حسین علیہ السلام کا تعارف کرایا۔ لے میں اپنی منزل تک آ گیا، امام حسین علیہ السلام کا تعارف کرایا، امام حسین علیہ السلام کو پہچنوایا۔ 3 شعبان المعظم کو جو قافلہ مکے سے مدینے سے نکل کر کے مکے میں پہنچا تھا، 8 ذی الحجہ کو یہی قافلہ اب ارادہ کرتا ہے کہ مکہ چھوڑ کر کے کربلا کے لیے چلا جائے، مکہ چھوڑ کر کے عراق کی جانب بڑھا جائے۔ آپ غور کریں نا کہ جب ساری دنیا کے لوگ مکے کا حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں تب حسین ابن علی مکہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ جب ساری دنیا کے افراد مکہ حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اسی عالم میں، اسی اسنا میں حسین ابن علی مکہ مکرمہ بیت اللہ حج کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا والے وہ ہے کہ جب تک کعبہ نہ آئے انہیں عصمت نہیں ملتی۔ دنیا والے کعبے کے پاس آئے تو کعبے کو عصمت ملتی ہے۔ اگر حسین کعبہ نہ چھوڑتے تو کعبے کا تقدس باقی نہ رہتا، کعبے کی عصمت باقی نہ رہتی، کعبے کی آبرو باقی نہ رہتی۔ اس لیے کہ لوگ اپنے اپنے احرام میں تلواروں کو چھپائے ہوئے تھے، نیچوں کو چھپائے ہوئے تھے۔ وہ چاہتے ہی تھے کہ حسین ابن علی کو اسی مکے میں قتل کر دیا جائے، اسی بیت اللہ میں قتل کر دیا جائے، اسی حرم خدا میں شہید کر دیا جائے۔ لذا حسین ابن علی نے اب مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، مگر مکہ چھوڑنے سے پہلے ایک مرتبہ قاضی کو دیکھا، دیکھ کر کے ارشاد فرمایا عباس ذرا ان کو جا کر کے تو بتاؤ یہ کون ہے اور ہم کون ہیں۔ عباس ذرا جاؤ ان کو بتاؤ کہ یہ کون ہے اور ہم کون ہیں، یہ کس لیے آئے ہیں، ہم کس لیے جا رہے ہیں۔ اب روایتیں کہتی ہے کہ قاضی ابوالفضل عباس نے جب آقا کا حکم پایا تو اب روایت کہتی ہے کہ آقا کا حکم پانے کے بعد قاضی ابوالفضل عباس خانہ کعبہ کی چھت پر گئے۔ مجھے خانہ کعبہ کی چھت پر قاضی کا قد دیکھ کر کے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہمارے گھروں پر چھتوں پر علم نصب کیا جاتا ہے ویسے کعبے کی چھت پر عباس کی صورت میں علم لگ رہا ہے۔ کعبے کی چھت پر ابوالفضل عباس ہے، لفظوں کو بدل کر کے کہوں کعبے کی چھتوں نے عباس کے قدموں کا بوسہ لیا۔ تو ایک مرتبہ وہ کہ جو رسول کا بیٹا، علی کا بیٹا، حسن کا بھائی، حسین کا بھائی، اب جو کعبے کی چھت پر آیا تمام حجاج کرام پر نگاہ ڈالی، سب کے سب کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت۔ سب کی زبان پر یہ صدا تھی، ہر ایک احرام لپیٹے ہوئے تھا، ہر ایک اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کر رہا تھا، مگر حسین کے قتل کا ارادہ کر کے کچھ لوگ آئے تھے۔ جب کعبے کی چھت پر ابوالفضل عباس گئے تو طاہرانہ نگاہ دوڑائی اور نگاہ دوڑانے کے بعد فصیح و بھلے خود کا ارشاد فرمایا، آواز دے کر کے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی لقد کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ ایھا الکفرۃ الفجر اتصدون طریق البیت الامام البرر من هو احق به من سائر البریہ ومن هو ادنى به لولا حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واختبارہ البریہ لطار البیت الیہ قبل ان یمشي الیہ قد استسلم الناس الحجر والحجر یستسلم الیہ ایھا الناس اتخون قوما يلعب بالموت في الطفولیہ فكيف كان في الرجولية لقضيت بالحرمات لسيد البريات دون الحيوانات هيهات فانظروا ثم انظروا ممن شارب الخمر والميسر وممن صاحب الحوض والكوثر وممن في بيته الغراني والسكران وممن في بيته الوحي والقرآن وممن في بيته اللهوات والتنسع وممن في بيته التطهير والحياة هيهات فانظروا ثم انظروا انتم تريدون قتل ابن بنت نبيكم انتم وقعتم قد خلقت التي قد وقعت فيها القرائن لانهم ارادوا قتل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما يمكن لهم ما دام صادقا امير المؤمنين حيا كيف يمكن لكم ما دمتم حيا سليلا۔ عباس کا خطبہ پڑھنے کے بعد مجھے ایک چیز تو محسوس ہوئی کہ عباس منافقوں کے سر کو اپنی تلوار سے کاٹتا
گھر کو ان کے بابا کی وجہ سے شرف بخشا ہے. کیا آقا علی آپ کے بابا نہ تھے؟ آپ کہتے تھے کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جس نے میرے بابا کے قدموں کی وجہ سے کعبہ کو شرف بخشا. مگر نہیں، آقا حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا آقا کے باپ کے قدموں کی وجہ سے کعبے کو شرف بخشا. شاید عبدالفضل عباس بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تم پہچانے تب جاؤ گے جب حسین سے تم جاؤ. اور کیا آج میری جو شہرت ہے، جو عزت ہے، جو پہچانا جا رہا ہوں، جو آپ لوگ جان رہے ہیں، ہوتا کہیں پر شاید آپ بندہ حقیق کو نہ جانتے کہ سیف الدین نام کا بھی کوئی ہے، لیکن یہ جو مجھے پہچان ملی یہ آقا حسین ابن علی کی بدولت. یہ جو مجھے عزت ملی آقا حسین ابن علی کی بدولت. نہیں فرمایا کیا تھا؟ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی. کیا کہا؟ قدموں کی وجہ سے شرافت ملی، قدم کی وجہ سے، قدم کی وجہ سے کعبے کو شرافت ملی، قدم کی وجہ سے کعبہ بزرگ ہوا. کیسے؟ لقد کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ. جو کل تک گھر ہوا کرتا تھا میرے باپ کی وجہ سے وہ قبلہ بن گیا. اور کیا آپ نے جو کل تک گھر ہوا کرتا تھا وہ علی ابن ابی طالب کی وجہ سے قبلہ بن گیا. کیا مطلب؟ آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے کہ پیغمبر اکرم پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، بعد میں کعبے کی طرف رخ ہوا ہے. کیوں؟ آئیے آپ کو ذرا سا پیچھے لے کر کے چلتا ہوں. حضرت آدم کو خلق کیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. اللہ نے کہا کہ دیکھو میں آدم کا پتلا بنانے جا رہا ہوں، آدم بنانے بڑی تیزی کے ساتھ ان مراحل سے میں گزر رہا ہوں، آدم کو میں بنانے جا رہا ہوں. اللہ نے تب یہ نہیں کہا کہ جب پتلا بن جائے تم سجدہ کرنا. اللہ نے کہا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب آدم کے اندر جان آ جائے، اور کر رہے کہ نہیں کر رہے آپ؟ جب آدم کے اندر جان آ جائے تب تم سجدہ کرنا. بے جان پتلے کو اس نے سجدہ نہیں کرایا، بے جان پتلے کو اس نے سجدہ نہیں کرایا. آدم کی طرح فرشتوں کو جھکایا تب کہ جب آدم کے اندر جان آ گئی. ارے کعبے کی طرف پیغمبر کو تب تک نہ جھکایا جب تک کعبے میں جانے کعبہ نہ آ گیا. پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ ایوہ الکفرۃ الفجر. پتہ ہے کس کے لیے مولا کہہ رہے ہیں؟ جو حج کرنے کے لیے آیا ہے، جو احرام لپیٹے ہوئے ہے، جو لبیک اللہم لبیک کہہ رہا ہے، مولا پاس کعبے کی چھت سے اس کے لیے کہہ رہے ہیں اے کافروں اے فاجروں. یہ مکے میں کوئی کافر نہ ٹہل رہا تھا، یہ مسلمان تھے، مگر اے کافروں اے فاجروں. یہ مولا یہ مسلمان ہے، مسلمان، یہ لا الہ الا اللہ کہنے والے، یہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والے. آپ کافر کیوں کہتے ہیں، فاجر کیوں کہتے ہیں؟ عجب نہیں کہ مولا کی آواز آئے جو حسین کو چھوڑ گئے. کافر بھی ہے، مگر کیا گزروں گا، وہ کافر بھی ہے، فاجر بھی ہے. تصدون طریقت بیت الامام البررہ. کیا تم امام کے لیے کعبے کا راستہ روکتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے امام کون ہے؟ بل امام کے جو الفاظ ہیں اب اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں. امام نے فرمایا تم اس کے لیے راستہ روک رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ امام کون ہے. لو لم تکن مشیت مولائی مجبولۃ من مشیت الرحمن لوقعتم علیہ کالصقر الغصبان. اگر میرے مولا کی مشیت اللہ کی مشیت سے ملے نہ ہوتی تو میں تمہارے اوپر ایک شکاری باز کی طرح حملہ آور ہوتا. اللہ صافیر الطیران، وہ شکاری باز کرتا جائے، اس کا کام یہ کہ وہ اپنے پنجوں کو کھولتا ہے
اور چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو اپنے پنجوں میں دبوچتا ہے. میں تمہارے اوپر ایسے حملہ کرتا. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حسین ابن علی کون ہے؟ تمہیں علم نہیں ہے کہ حسین ابن علی کون ہے؟ تم جانتے نہیں ہو کہ حسین کی منزلت کیا ہے؟ تمہیں کچھ پتہ ہے کہ تم اس کے خلاف اٹھے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ تم کس کا قتل کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں کچھ علم ہے کس کے خلاف تم نے قیام کیا؟ کس کو مارنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ اگر خالق کائنات کی کچھ مصلحتیں نہ ہوتی تو حسین کعبے کے پاس نہ جاتا، کعبہ کھول کر کے حسین کے پاس آتا. مولا کا جملہ میرا نہیں ہے، یہ آقا ابوالفضل عباس کا جملہ ہے، میرا نہیں ہے. یہ مولا نے فرمایا کہ کعبہ آتا، چل کر کے نہیں، لفظ پیر کا استعمال کیا. طائر اسی سے بنا، اڑنے والا، پرواز کرنے والا. کعبہ پرواز کر کے آتا. تم کو کیا پتا کہ حسین کا قد استسلم الناس الحجر والحجر یستسلم یدہ. جو حجر اسود کو چومے اسے امان کہتے ہیں، حجر اسود جس کے ہاتھ کو چومے اسے امان کہتے ہیں. تم موت سے اس کو ڈراتے ہو کہ جس کے گھر کے بچے موت سے کھیلتے ہوں. فَكَيْفَ كَانَ فِي الرُّجُولِيَّةِ، وہ جوانی میں کیسے ہوں گے؟ فَانظُرُوا ثُمَّ انظُرُوا، غور کرو، سوچو اور پھر سوچو. مِمَّنْ شَارِبَ الْخَمْرِ وَالْمَيْسَرِ وَمِمَّنْ صَاحِبُ الْحَوْضِ وَالْكَوْثَرِ، کہ تم میں سے کون ایسا ہے، غور کرو اور سوچو کہ کون ایسا ہے کہ جو شارب خمر و میسر ہے، اور کون ایسا ہے کہ جو مالک حوض و کوثر ہے. سوچو کہ کس کے گھر میں لوریاں غبانی و سکران ہے، گانا ہے، اور کس کے گھر میں وحی اور قرآن ہے. سوچو اور غور کرو کہ کس کے گھر میں دناست اور کثافت ہے، اور کس کے گھر میں تطہیر اور آیت ہے. پہچانو. تم آئے ہو حسین ابن علی کا قتل کرنے کے لیے. اپنے بابا کے ماضی کو بیان کرتے ہوئے مولا نے ارشاد فرمایا، انتم ذکرتم قد غلطت التي فيها قریش. تم اس غلطی میں پڑے ہو کہ جس میں قریش پڑے تھے. وہ چاہتے یہ تھے کہ علی کے ہوتے ہوئے رسول کو مار دیں، اور تم چاہتے ہو کہ عباس کے ہوتے ہوئے حسین کو مار دو. جب تک علی زندہ تب تک پیغمبر کے اوپر کسی نے ہاتھ نہ اٹھایا. جب تک عباس زندہ تب تک کسی میں اتنی مجال نہیں ہے کہ کوئی حسین کی طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی دیکھے. ایک شاعر ایران کا شعر کہا، اس کے مصرع کا مفہوم یہ کہ وہ دن بھی کیا دن تھا کہ جس دن حسین جیسا امام عباس کی پناہ میں تھا. حسین جیسا امام، حسین جیسا امام عباس کی پناہ میں تھا. پریشان تڑپ گئے. میں نے یہ کیا کہہ دیا، مجھ سے یہ کیا ہو گیا، میں نے کتنی بڑی غلطی. آقا ہے حسین ابن علی، خادم ہے مولا عباس. عباس حسین کی پناہ میں تھے، نہ کہ حضرت حسین مولا عباس کی پناہ میں. پریشان ہوا، توبہ کی، کاغذ اور قلم کو اس نے رکھا، اور رکھ کر کے معافی مانگ کر کے استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کیا کہہ دیا، یہ کیا ہو گیا مجھ سے. تو توبہ کی اس نے، توبہ کر کے اس نے کافی اور قلم کو رکھا اور رکھ کر کے سو گیا. خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ میں کربلا میں پہنچا. کربلا میں جو پہنچا تو چاروں طرف سناٹا، کوئی ظاہر نہ تھا. پریشان لگ رہا کہ مولانا میری زیارت کو قبول نہ کی، میرا آنا قبول نہ کیا، میں اکیلا، کوئی ہے نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اتنے میں دیکھا کہ خادم ہے کہ جو ٹہل رہا، اس سے بلا کر کے پوچھا کہ اتنا بتاؤ کہ کوئی ظاہر نہیں، کوئی زیارت کرنے والا نہیں، سب کہاں گئے؟ تو کہا میرے ساتھ آؤ. جہاں جہاں وہ خادم بنا اسی کے نقش قدم پہ قدم کرتے ہوئے جو حسین ابن علی کا شاعر بھی بنا. جب گیا تو کیا دیکھتا ہے، طلائی گنبد
وفاؤں والا چمک رہا تھا. قدم پہ قدم رکھتے ہوئے جو گیا تو دیکھا کہ حسین ابن علی عباس کے روضے کا طواف کر کر کے کہہ رہے ہیں وہ دن بھی کیا دن تھا جب حسین جیسا امام عباس کی پناہ میں تھا. تم نے غلط نہیں کہا ہے, تم سے غلطی نہیں ہوئی. ہاں تو دن تھا کہ جب حسین جیسا امام عباس کی پناہ میں تھا. کیا مرتبہ ہے اپنا ابوالفضل عباس کا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جذبات میں آ کر کے کچھ چیزیں کہ جو صحیح ہوتی ہیں انہیں بھی غلط سمجھنے لگتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. ہم ان کی عظمت کو واللہ میں میرے رسول سے کہہ رہا ہوں, ہم حضرت عباس کو بہت بلند مرتبہ ہے. ہم حضرت جان کی بھی عظمت کو نہیں سمجھ سکتے. اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا لیجیے, حضرت عباس بہت بلند مرتبہ ہے, حضرت جان بہت بلند مرتبہ ہے. چند لمحوں پہلے آئے ہوئے حور کی خاک پا کے برابر ہم نہیں ہیں. کہاں وہ آقا ہیں, حضرت حور آقا ہیں, حضرت حور مولا ہیں, حضرت حور ہمارے سید و سردار ہیں. حضرت حور کے نقش قدم پہ ہم چلیں گے, ہم ان کی عظمت کو درک نہیں کر سکتے. تو جائے کہ حضرت ابوالفضل عباس کی عظمت کو ہم سمجھیں. ہماری سمجھ سے باہر ہے آقا کی عظمت, ہماری فکر میں آ ہی نہیں سکتی آقا کی عظمت. کیا منزلت تھی. ایک ابھی آپ نے نعرہ لگایا کہ ایک نعرہ خاص ہے, عباس ہے, عباس ہے. بعد والا جس کا کیا تھا, بے دلوں کی آس. عباس ہے, عباس ہے. جس کی کوئی منت مراد پوری نہ ہو رہی نا, وہ حضرت عباس سے توسل کر کے دیکھے. کربلا میں سب مگر بیویوں کو جتنی تسلی حضرت عباس سے ہے اتنی کسی اور سے نہیں ہے. میں نے روایت پڑھی, روایت میں یہ جملہ پڑھا کہ جب کوئی ظالم کسی بیوی کو ستاتا تھا نا تو ستا کر کے یہ کہتا تھا بلاؤ نا عباس کو. بڑا ناز تھا تمہیں عباس پر, بلاؤ عباس کو. روایت کہتی ہے, آپ نے بھی یہ جملہ سنا ہے کہ مولا عباس کا سر نوکے نیزہ پر نہیں ٹھہرتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ آقا جب نیزے کی بلندی پر جاتے تو زینب و کلثوم کا کھلا ہوا سر. یہ شہزادی آپ کو لے کر کے آیا تھا کہ آپ کے سر کے رضا کا محافظ میں ہوں, مگر چادر چھینی گئی. دوستو بارو, بیویوں کی آس کا نام ہے عباس, بیویوں کی آس کا نام ہے عباس. اب ذرا سوچو کہ جب عباس میدان قتال جانے لگے ہوں گے تو بیویوں کے دل پر کیا گزری ہوگی. میں نے علماء سے یہ جملہ سنا ہے اور روایت سنی, وہ یہ پڑھتے ہیں, کہتے ہیں, اکثر علماء پڑھتے ہیں, کہتے ہیں کہ جو ہے جب مولا عباس جانے لگے تو جناب زینب نے بیویوں کو بلایا, بلا کر کے کہنے لگی اے بیویوں مجھے معاف کرنا, اس لیے کہ جس کے ذمہ داری پر میں نے تمہاری چادر کی ذمہ داری لی تھی وہ عباس اب جا رہا ہے. لو سوگوارو, ابوالفضل عباس رخصت ہوئے. پوری شہادت مجھے نہیں پڑھنی ہے, آمادہ ہو جاؤ گریے کے لیے, اس لیے کہ اگر غازی کا تذکرہ ہو اور آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو پھر سمجھ لو کس کی مصیبتوں پر گریہ کرو گے, کس کی مصیبتوں پر آنسو بہاؤ گے. مجھے پوری شہادت نہیں پڑھنی ہے مگر دو چار جملے ضرور مسائل کر کروں گا. ابوالفضل عباس خیمے سے نکل کر کے میدان قتال کی طرف گئے. لو عباس کا گھوڑا فرات میں اترا, چلوں میں پانی لیا, فرات کے منہ پمارا, مشکیزے کو تر کیا, فرات کی خیمے کی طرف بڑھے, مگر ایک سنسناتا ہوا تیر اب آ کر کے مشکیزے میں لگا. جیسے ہی مشک سکینہ میں لگا, عباس نے اپنے گھوڑے کے رخ کو موڑا. اب خیمے میں جا کر کے کیا کروں گا, اس لیے کہ پانی نہیں رہا. پھر ایک تیر چلا, سننا, ایک تیر چلا, آقا کی آنکھوں میں آ کر
کے لگ گیا، آقا کی آنکھوں میں آ کر کے بےبس ہو گیا۔ اے ارباب ازا ذرا احساس کرو، آپ کی آنکھوں میں اگر کوئی ذرہ چلا جائے تو بے ساختہ آپ کے دونوں ہاتھ آپ کی آنکھ کی طرف بڑھتے ہیں، مگر ہائے وہ قربت عباس، آنکھوں میں کوئی ذرہ نہیں ہے، مکمل تیر بے بس ہے۔ جب آنکھوں میں تیر لگانا، ہاتھ تو قلم ہو چکے، بچہ کہ تو سالو ہو کر کے تیر کو نکالے، اب جو تیر کو نکالنا چاہا ایک طرح سے آہری میرے مولا کے سر پر لگا، عباس سمجھ نہ سکے، زمین کربلا ادرکو بلا سہارا، خدا کوئی غم نہ دے تمہیں سوائے ہمیں اہل بیت کے، عباس زمین کربلا پر آئے۔ اگر یہ جملہ سمجھ گئے تو بڑا گریا کرو گے۔ اے سوگوارو، کربلا کا کوئی بھی شہید اگر کربلا کی زمین پر گرتا تھا نا تو گرتے ہوئے وہ اپنے ہاتھوں کو سہارا بناتا تھا، تب زمین کربلا بناتا تھا، مگر ہائے غربت عباس، ہاتھ تو قلم ہو گئے تھے۔ ارے جب زمین کربلا پر آئے، ہاتھ تو نہ تھے، عباس چہرے کے بل زمین پر خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے۔ چہرے کے بل زمین پر حسین نے آواز دی، یا اخی، اللہ نے ان کا سرا ساری، بیویوں نے ماتم کیا، واہ عباسا، مدیر سے 2 منٹ، واہ عباسا، واہ عباسا، واہ غربتا، لو قافلہ اسیر ہوا، زندان شام میں پہنچا، پروانہ ملا کہ رہا ہو گئے۔ ازاداروں روایت کرتی ہے، بی بی زینب نے کہا کہ ہم جب سے اسیر ہوئے ہیں نا، تب سے جی بھر کے ہم نے ماتم نہیں کیا، آج چاہتے ہی ہے کہ ماتم کرے، آج چاہتے کہ اپنے مقتولین پر لو سر آنے لگے۔ اکبر کا سر آیا، سب نے مل کے ماتم کیا، واہ اکبرہ، قاسم کا سر آیا، بیویوں نے ماتم کیا، واہ قاسمہ، اور محمد کا سر آیا، بیویوں نے ماتم کیا، واہ اور واہ محمدہ، مگر روایت کہتی ہے اب تشت میں رکھا ہوا سر عباس آیا۔ ارے جب تک تشت میں سر تھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھی، مگر جیسے ہی زینب کی آغوش میں آیا، آنکھوں کو بند کر لیا، بی بی معاف کرنا، بی بی معاف کرنا، آپ کی رضا چھن گئی، بیویوں نے ماتم کیا، واہ عباسا، واہ عباسا، واہ عباسا، سید سجاد بڑے، اے بھوی اپنا رو چکی میرے چچا عباس کو، ہاں بیٹا رو چکی۔ سید سجاد نے اپنے چچا کا سر لیا، حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا، بیویوں نے سوچا سجاد ماتم کریں گے، سجاد کریا کریں گے، سجاد اور دعا کریں گے، مگر سر عباس کر لیا۔ اور زندان شام میں ایک چھوٹی سی قبر کے پاس گئے، سر عباس کو قبر پر آتا، آواز دے کر گیا، سکینہ اٹھ جا، تیرا چچا آ گیا، سکینہ، اے جو شکوہ ہو کر لے، تیرا چچا مت کر۔ السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين اللهم ارزقنا زيارة الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم ارزقنا زيارة الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة بحق أخي الحسين عليه الصلاة والسلام۔ میرے اللہ جو مومنین پریشان حال ہیں، حضرت علی مرتضیٰ کے صدقے میں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پالنے والے جو مومنین فرش عزا پر بیٹھے ہیں،
خالق کائنات جو بیمار ہے مولا سجاد کے صدقے نے شفا کاملہ وہاں جنا عطا فرما۔ اے میرے اللہ جو بے اولاد ہے باب الحوائج حضرت علی اصغر کے صدقے انہیں اولاد صالح و ننینہ عطا فرما۔ اے پالنے والے ہم ازادار ہم غازی عباس کے چاہنے والے، اے میرے مولا حاجتوں کو لے کر کے آئے ہیں، اے مولا دعاؤں کو لے کر کے آئے ہیں، اے مولا شب مغفرت ہے، اے میرے اللہ شب رحمت ہے۔ باب الحوائج حضرت عباس کے صدقے میں تمام مومنین کی جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ پروردگارا جوانوں کو حضرت علی اکبر کے صدقے میں رزق و روزی عطا کر۔ اے میرے اللہ جو برسر روزگار ان کے رزق و روزی میں وسعت و برکت عطا فرما۔ پالنے والے دعاؤں میں سب سے بہتر اعلیٰ افضل اکمل دعا یہ ہے کہ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمارے اعمال ایسے بنا کہ ہم بھی مولا کے اعمال و انصاف میں شمار ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ آپ حضرات سے موٹے والا نماز سے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور ذکی حیدر ابن رشید حیدر محمود نثار بنت علی حسین زرینہ بی بی بنت سید علی حسین منور علی بن حیدر علی شہزاد بی بی بنت غلام حیدر کی روح کو احسان فرما۔ جناب شاہ عالم صاحب بیمار ہیں، علی پروردگار و مولا سجاد کے صدقے میں شفا